بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ کمزور انسان گیلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہی تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ کسی کے بعد دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں بلکہ تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ 5 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں: اپنے غریب دوست میں، بوڑھے والدین میں، پرانے کپڑوں میں، سادہ زندگی میں اور سوال کرنے میں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ برداشت کرو تو لوگ بزدل کہتے ہیں اور سامنا کرو تو لوگ بدتمیز کہتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو انسان خود سے ہارا ہوا ہو وہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی اصلیت نہیں جانتا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لے کر چل رہا ہو۔
شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بار بغیر کسی خاص وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جائیں۔ دلکش چہرے پر نہ جاؤ۔ اکثر کتابوں کے سرورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جوانی کی سب سے بڑی نشانی ہوش نہیں جوش ہے۔ آپ کا خاندان کتنا امیر ہے یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا خاندان کتنا خوش ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ زندگی میں وہی رشتہ سچا ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کی عزت کرے۔ نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت کر کے بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ مکمل کہاں ہوئی کبھی کسی کی زندگی، آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے۔ مجھے اپنوں نے ہی سکھایا ہے کہ کوئی اپنا نہیں۔ میں نے اچھا بن کر بھی دیکھا ہے کوئی اچھا نہیں کہتا۔ جو جا رہا ہے اسے جانے دو، وہ آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ سچائی ہمیشہ کم بولنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ کن اور فیکن تب فرماتا ہے کہ جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کے حضور اپنی فریاد رکھ دی کہ تم کو کہاں پہنچنا ہے، بس اب وہاں پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں